جدید عبرانی ادب کا ایک جائزہ۔ عبرانی بائبل کی زبان ہے اور سیمیٹک زبانوں میں سب سے پرانی، قدیم ترین زبانوں میں سے ایک۔ عبرانی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ آج اس یہودی زبان کے بولنے والے تو اسرائیل کی سرحدوں میں محدود ہیں، جن کی تعداد ہے تقریباً 50 لاکھ، پر مذہبی مقاصد کے لیے عبرانی کو برتنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے عبرانی دنیا کی بڑی زبانوں میں شمار نہیں کی جاتی، یہ زبان نوبل انعام جیت چکی ہے اپنے بہترین ادب کے لیے۔ یہ بات غورطلب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چینی، جس کے بولنے والوں کی تعداد ہے 87 کروڑ 40 لاکھ، اس نے بھی اب تک صرف ایک ہی نوبل انعام جیتا ہے۔ اسکینڈینیویائی لوگوں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے اسرائیلی ہیں۔ اسرائیل میں ہر سال 4,000 نئی کتابیں چھپ جاتی ہیں، جو قارئین کی آبادی کے لحاظ سے چین کی در کے بعد سب سے اونچی در ہے۔ یہودیوں کی 2000 سال کی جلا وطنی کے دوران عبرانی بحیثیت بول چال کی زبان ختم ہو گئی تھی اور صرف مذہبی استعمال کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی تھی، بالکل سنسکرت کی طرح۔ عبرانی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بڑی حد تک ایک ہی شخص ذمہ دار ہے، ایلائزر بن یہودا، جن کا وقفہ ہے 1858 سے 1922۔ بن یہودا نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی نسل میں عبرانی کو ایک نئی زوردار شکل میں پیدا کر دیا، جو بہت جلد اسرائیل میں بسنے والے یہودیوں کی جذبے اور احساس کی زبان بن گئی۔ بن یہودا نے عبرانی زبان کے فروغ کے لیے جو کمیٹی تشکیل کی، اس نے جدید ترین لسانی ضروریات کے مد نظر ہزاروں کی تعداد میں عبرانی زبان کے نئے الفاظ تراشے۔ اسرائیل کا نعرہ بن گیا یہودی دابے ریورید۔ شہر اور دیہات، ہر طرف، ہر جگہ عبرانی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ 1948 میں قیام اسرائیل کے بعد عبرانی کو ملک کی سرکاری اور قومی زبان کی حیثیت ملی۔ اس کے باوجود کہ یہودیوں کی 2000 سال کی جلا وطنی کے دوران عبرانی بول چال کی زبان نہیں رہ گئی تھی، اس میں تشکیل ادب کا سلسلہ برقرار رہا اور عبرانی ادب کے کچھ سنہرے دور بھی آئے، جیسے اسپین اور اٹلی میں۔ 18ویں صدی سے عبرانی نے یورپی ادب کا ایسا گہرا اثر قبول کیا کہ یہ مغربی ادب کا حصہ بن گئی۔ جدید عبرانی ادب کا ابتدائی وقفہ مشرقی یورپ میں گزرا اور پوری 20ویں صدی اسرائیل میں، 14 مئی 1948 تک، جسے فلسطین کہا جاتا تھا۔ حالانکہ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں عبرانی قلمکار کم تھے، پر انہوں نے بڑا معیاری ادب پیدا کیا، پہلے نثر میں اور پھر شاعری میں۔ دور کا سب سے بڑا نثر نگار تھا یوسف خائم برینر، جسے اسرائیلی عبرانی ادب کا فرد اول کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مشرقی اور مرکزی یورپ سے عظیم عبرانی قلمکار اسرائیل میں آ بسے، جن میں نمایاں تھے خائم نخوان بیالک، جن کی شاعری نے عبرانی سخن کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور جو تب تک یہودیوں کے قومی شاعر کی سند پا چکے تھے، اور عظیم ترین عبرانی افسانہ نگار شموئیل یوسف عگنون۔ اسرائیلی زبان میں اسماعیل کا تلفظ اشماعیل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 1966 میں ادب کا نوبل انعام ملا۔ یہ مہاجر ادیب برسا برس کی تخلیقی زندگی کے بعد اسرائیل میں آ کے بسے تھے، پر 1920 کے بعد ایسے عبرانی ادیبوں کی کئی نسلیں منظر عام پر آئیں جو اپنے موضوعات کے لیے غیر اسرائیلی یہودی بستیوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے اور جن کے ادب کی تخلیق اسرائیل میں ہی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ میں عبرانی زبان کے پرانے مرکز
معیاری ادب پیدا کرتے رہے، جیسے ڈیوڈ وگیل کو ناول شادی شدہ زندگی، جو 1929 میں منظر عام پہ آیا۔ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائیوں میں اسرائیل کے عبرانی ادب میں شاعری کی بہار آ گئی۔ روسی انقلاب اور مشرقی یورپ میں یہودیوں کے قتل عام کے نتیجے میں اسرائیل آئے مہاجر عبرانی شاعروں نے جرمن طرز اظہار یعنی جرمن ایکسپریشنزم اور روسی علامتوں یعنی رشن سمبولزم سے متاثر شاعری کی۔ اس انداز سخن کے سب سے بڑے شیدائی تھے ابراہم شلونسکی، یوری زوی گرینبرگ، نیتن آلٹمن، لیاخ گولڈبرگ، یوناتن راتوش، ایبوت یشورن۔ ان عظیم شاعروں کے اثرات بعد میں آنے والے شاعروں پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے خائم گوری، اے ہلیل اور نیتن یوناتن۔ 40 سے 50 کی دہائی میں ادبی منظر عام پر ان عبرانی ادیبوں کی پہلی نسل ابھری جن کی پیدائش اسرائیل میں ہی ہوئی تھی۔ 1948 کی جنگ کے پس منظر میں ادیبوں کی اس نئی نسل کو جنگ آزادی کی نسل کہا گیا۔ اس نسل کے ادیبوں میں سب سے بڑا نام ہے ایس یزہار کا، جو آج اسرائیلی ادب کے ڈوئن تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ایس یزہار کا پہلا افسانہ 1938 میں شائع ہوا۔ حال ہی میں برسوں کی خاموشی کے بعد یزہار کے 3 ناول منظر عام پر آئے جو اسرائیلی شہری کی زندگی کے عکاس ہیں۔ یزہار اپنی شاعرانہ نثر کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کے ہم عصروں کا انداز ان سے بالکل مختلف ہے، جن کی نثر کا زور اسرائیلیوں کے مشترکہ تجربات پہ ہے، مثلاً ساری دنیا سے آ کر اسرائیل میں بسنے کا عمل اور سیاسی آزادی کے لیے جد و جہد۔ ان نئے ادیبوں کو آلٹمن کی شاعری سے تحریک ملی، جن کی نظم چاندی کی تشتری جو 1947 میں شائع ہوئی ملک کے بچے بچے کی زبان پہ آ گئی۔ اس نے اسرائیلیوں کو حب الوطنی اور قربانی کے جذبات سے معمور کر دیا۔ موشے شمیر، یگال موسنسون، ایرن میگڈ، نیتن شخام، ہانوخ بارتوف اور ایس یزہار نے اپنے افسانوں میں ایک نئے یہودی کی تصویر پیش کی۔ یہ یہودی ایک طاقتور اور آزاد اسرائیلی تھا، جلا وطنی کے دور کا مظلوم نہیں۔ جنگ آزادی کی نسل کے ناول بہت مقبول ہوئے اور ان پہ فلمیں بھی بنیں۔ 1952 میں ادبی جریدہ لقرات نے ایک انقلاب کی شروعات کی، اپنے شاعروں ناتن زاخ، موشے ڈور اور آریہ سیوان کے ذریعے، جنہوں نے اپنے کمسن ساتھیوں ڈیوڈ ایوڈن، ڈالیا راویکووچ اور ڈان پیگس کے ساتھ جدید عبرانی شاعری کو شلونسکی آلٹمن کی شاعری کی شعری روایات سے آزاد کر کے مشترکہ تجربات و احساسات کے بجائے انفرادی تجربات و احساسات پہ زور دیا۔ ان شاعروں نے فرانسیسی فلسفے اور ادب کے زیر اثر جماعت کے مقابلے فرد کو اہمیت دی اور اس کے ترجمان بنے۔ جہاں یہودا مخائی کی شاعری جنگ اور حکومت کے ظالمانہ اعمال کے مخالف تھی، وہیں ڈیوڈ ایوڈن کی شاعری مشتعل کرنے والی تھی۔ 50 کی دہائی میں عبرانی ادب نے حقیقت پسندانہ رخ اپنایا۔ ڈیوڈ شاہر کا ناول شہد و سونے کا چاند 1959 کے اسرائیلی معاشرے کے تاریک پہلو کو بے نقاب کر دیا۔ 60 کی دہائی میں اس حقیقت پسندانہ انداز میں کمی آئی، پر حال ہی میں اسے دوبارہ عبرانی ادب میں محسوس کیا گیا ہے۔ بڑی حد تک یہودی ادیبوں نے اپنے دردناک ماضی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی اور یہی چاہا کہ انہیں بھیشم سہانی کا طمس نہ لکھنا پڑے، پر یہ
اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ رہے۔ یورپ میں یہودیوں کا قتل عام کئی عبرانی ادیبوں کی تصانیف کا موضوع بنا، جیسے ایرن ایپل فیلڈ، زیتنک، شمائی گولان، یوری اورلیو، یہودا مخائی، خانوخ بارتوف، یونات سینت اور یورام کنیوک۔ 80 اور 90 کی دہائیوں میں بڑے پیمانے پر یہودیوں پہ جرمن نازیوں کے ظلم پر ناول لکھے گئے۔ قیام اسرائیل سے قبل عبرانی ادب میں ایشیائی یہودی کردار شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے، پر 1960 کے بعد عرب دنیا سے آئے یہودی قلمکاروں نے بڑے پیمانے پر مشرقی یہودیوں پر لکھا۔ ان یہودی ادیبوں میں نمایاں ہیں امنون شاموش، یالی امیر، سمی مخائل، شمعون بلاس، ایرن الموگ اور ڈان بنایا سیری۔ عرب بطور دشمن اسرائیلی ادب میں پچھلی 1 صدی سے موجود ہے۔ 1948 کی جنگ نے عربوں اور یہودیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ جنگ کے بعد ابھرنے والے ناول نویس یزار، تاموز، یہوشوا اور عموس عوز نے عرب اسرائیلی ٹکراؤ اور کڑواہٹ پر افسوس ظاہر کیا۔ ان افسانہ نگاروں نے عرب یا فلسطینی کو ایک ایسے مظلوم کی حیثیت سے پیش کیا جس کو اپنی ہی زمین سے محروم کر دیا گیا، پر ان قلمکاروں نے اپنی بہت سی تحریروں میں عرب کا خاکہ ایک شرپسند جیسا بھی کھینچا ہے۔ عرب اسرائیلی ٹکراو پر عبرانی ادب میں بے پناہ لکھا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عرب اسرائیلی جنگ کا عبرانی ادب پر گہرا اثر پڑا ہے۔ اس کے باوجود کہ 70 اور 80 کی دہائیوں میں کئی اچھے شاعر ابھرے، آج عبرانی شاعری زوال پذیر ہے۔ قارئین کی تعداد گھٹ رہی ہے اور موجودہ شاعری غیر معیاری ہے۔ اس کے برعکس عبرانی نثر پھل پھول رہی ہے۔ معیاری ناولوں کی 1 یا 2 سال میں ہی 50 سے 80 ہزار کاپیاں بک جاتی ہیں۔ عبرانی زبان میں کئی رنگ و آہنگ کے ادب موجود ہیں، جیسے مزاحیہ ادب، جاسوسی ادب، بچوں کا ادب، خواتین کا ادب وغیرہ۔ جدید عبرانی ادب اسرائیل کے یہودی معاشرے کا درپن ہے۔ اس ادب کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جس کا سہرا ہے ڈاکٹر خالد سہیل کے سر۔